کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ قبیلہ کلب دیاں بکریاں دے والا نالو زیادہ گناہگار اس رات اللہ دوزخ تو آزاد فرما دیندے، مگر کچھ لوگ ایسے نے کہ جنہاں نو اس رات بھی بخشش دا پروانہ نہیں ملدا۔ وہ کون نے؟ فرمایا ایک مشرک، شرک کرنے والا اس رات میں نہیں بخشیا جاتا۔ دوسرا ارشاد فرمایا کہ اپنے دل چ کینہ رکھن والا، بغض رکھن والا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جدے دل چ کینہ ہوئے، بغض ہوئے، اس رات وہ نہیں بخشیا جاوے گا۔ تیسرا فرمایا جڑا رشتیاں نو توڑن والا ہوئے، اپنی ماں، بہن، بیٹی، بیوی، بھائی، اپنے عزیز و اقربا، اپنے انگ ساک رشتہ دار ہمسائے، کسی بھی اہل ایمان دے نال جان بجھ کے رشتہ توڑن والا، فرمایا اس رات نہیں بخشیا جاوے گا۔ اور ارشاد فرما کہ شراب پین والا جڑا عادی شرابی ہوئے، اس رات وہ دی بخشش نہیں ہوئے گی۔ اس کے علاوہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جڑے بھی اللہ دی بارگاہ چ اس رات معافی منگن، رب انہوں نے معاف فرما دیں گے۔ سرور عالم نے فرمایا کہ اللہ اپنی شان دے لائق اس رات پہلے آسمان تے تشریف لے آندے، اور طلوع فجر تک رب تعالیٰ اعلان فرماندا ہے کوئی مانگن والا، اج ہے کوئی اولاد منگے میں عطا کراں، کوئی دولت منگے میں عطا کراں، کوئی کاروبار منگے میں عطا کراں۔ اس رات جو منگے اللہ نو عطا فرما دے دے۔ گرامی قدر حضرات، پتہ لگیا کہ یہ رات ایک تے جاگن دی رات ہے، ایک منگن دی رات ہے، ایک توبہ دی رات ہے۔ اس رات اللہ کریم اپنی بخش دے دروازے کھول دے دے۔ گرامی قدر حضرات، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث تو بھی ثابت ہو گیا، اور قرآن مجید فرقان حمید وچ اللہ کریم دے فرمان تو بھی ثابت ہو گیا کہ شب برات کوئی خاص رات ہے۔ اس رات وچ کرنا کیے؟ ویسے تے انسان ساری زندگی دیاں راتاں سو کے گزارتا ہے نا، اللہ فرماتا ہے اے ساری زندگی دیاں راتاں اپنی مرضی نال گزارن والے، ایک رات کدے میری مرضی دی گزار، میری رحمت دیمن واسطے تیار ہے کوئی منگن والا، میں انہوں عطا کراں۔ یہ رات سون دی رات نہیں، یہ رات جاگن دی رات ہے۔ گرامی قدر حضرات، ایک منٹ دے اندر دنیا دے تقریباً 100 تو زیادہ لوگ، 1000 تو زیادہ لوگ مر جاندے ہیں۔ 24 گھنٹیاں دے اندر، ایک دن دے اندر 1 لاکھ تو زیادہ، بلکہ کئی لاکھ تو زیادہ انسان 24 گھنٹے چ مر جاندے ہیں، حالانکہ انہوں نے یقین نہیں ہوندہ کہ اسا مر جانا ہے۔ شب برات انسان دی موت دا پروانہ اگر انہیں سال چ مر جانا ہے تو فرشتے اندے سپرد کر دیتا جانا ہے۔ انسان کھیتی باڑی کردہ ہوندہ مگر انہوں پتہ نہیں ہوندہ کہ میرا نام تے مردیاں چ شمار ہو رہے ہیں۔ انسان کوٹھی بنا رہا مگر انہوں پتہ ہی نہیں کہ میرا نام تے زندیاں دی فریستی جو نکل چکے آئے۔ وہ کھانا کھا رہے ہیں، اپنے تن نو، اپنے جسم نو، اپنے چہرے نو سجا رہے ہیں، مگر انہوں پتہ ہی نہیں کہ میں کیڑیاں دی خوراک بننے والا۔ وہ کمائی کر رہا مگر انہوں پتہ ہی نہیں کہ میرا رزق ختم کر دیتا گیا ہے، میرا رزق اللہ دی بارگاہ جو پورا کر دیتا گیا ہے۔ یقیناً پتہ نہیں کہ موت کیڑے ویلے آ جائے تو پتہ لگیا کہ یہ رات انج سمجھ میں میری زندگی دی آخری رات ہے، ان زندگی دی آخری رات سمجھ کے گزارے آ جائے، ان سو کے نہیں، ان جا کے گزارنا ہے، اپنے رسے ہوئے رب نو منانا ہے۔ اس رات یہ توبہ دی رات ہے۔ پڑھا قرآن، میں تو انہوں تھوڑا جب مفہوم سنائے شب برات دا فضائل سنا دیتے، ہن میں تو انہوں دسنا ہے کہ رات گزارنے کی میں اللہ کریم سانو کی میں فرما رہے رات گزارنے واسطے۔ اس رات میں سا کرنا کیے، ساڑھا اس رات شیڈول کی ہونا چاہیے۔ گرامی قدر حضرات، جو ہی سورج غروب ہو جائے طلوع فجر تک انج سمجھو کہ اللہ کریم اپنی شان دے لائق پہلے آسمان تے آکے پکارے ہوئے گا ہے کو مانگن والا، کوئی مانگ لوے۔ جب رات نو اللہ پکارے ہے کوئی مانگن والا، اس ویلے عرض کرے جے مانا گناہگار ہوں، نہایت برا ہوں میں،
مانا گناہگار ہوں نہایت برا ہوں میں مانا گناہگار ہوں نہایت ہن میرے نال سبق یاد کرو جڑا شرات پڑھنا ہے اللہ دی بارگاہ چ عرض کرنا ہے اللہ بھی فرما رہا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ اللہ فرماتا کملی والا میرے بندیاں نوں کہہ دے او جڑے اپنی جاناں تے ظلم کیتے بیٹھے نے ہن جاناں تے ظلم کیے اللہ فرماتا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ اللہ فرماتا جڑا توبہ نہ کرے او ظالم ہے اللہ فرماتا جنہاں اپنی جاناں تے ظلم کر لیا جنہاں نے گناہ کر لیا جے توبہ نہیں کی تھی اللہ فرماتا کملی والیا انہاں بندیاں نوں میرا پیغام سنا دے اللہ کہندا یا عبادی اے میرے بندیو اللہ نے ایڈیاں تسلیاں دے دتیاں فرمایا گناہ کر کے بھی فکر نہ کری ہورے رب میرا رب بنے کہ نہ بنے فرمایا تو ہی بندہ نہیں پیا بندا میں تے اجے بھی تیرا رب ہاں اللہ فرماتا یا عبادی اے میرے بندیا لا تقنطوا من رحمت اللہ میری رحمت مایوس نہ ہوئی اجے بھی رحمت بھائی پکار کر دی ہے کوئی منگن والا میں دے دیواں کہ جدو تیرے کنا چ قدرت دی آواز مانگ لے کچھ مانگ لے اج رات کچھ مانگ لے اس ویلے عرض کری مانا گناہگار ہوں نہایت برا ہوں میں اے مانا گناہگار ہوں نہایت برا ہوں میں لیکن تیرے حبیب کے در کا گدا ہوں میں لیکن تیرے حبیب کے در کا گدا ہوں میں نوجوانوں یہ منگا دی رات یہ رزق منگا دی رات یہ توبہ دی رات یہ اولاد منگا دی رات اللہ دا قرب منگا دی رات اپنے گناہاں دی معافی دی رات ہر انسان چاہتا ہے میرا رزق وسیع ہو جائے میری اولاد فرما بردار ہو جائے بے اولاد چاہتا مینوں اولاد مل جائے مکان والا کہندا میری کوٹھی بن جائے سائیکل والا کہندا مینوں کار مل جائے نوجوانوں دا کلیہ قرآن نے دسیا کہ رب کلی چیزاں لینیاں نے کوئی کلیہ رب نے عطا فرمایا فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بالغ أَمْرِهِ قد جعل اللہ لکل شیء قدر میرے نبی فرمایا میں قرآن دی ایک آیت جاننا حضور نے فرمایا جڑا انہوں پڑھ لوے او دے واسطے او ایک آیت ہی کافی ہے او اے آیت جنہوں رزق دی تلاش ہے جنہوں اولاد درکار ہے جنہوں کوٹھی چاہی دی کار چاہی دی دنیا تے آخرت دی کوئی چیز چاہی دی ہے رب نے کلیہ عطا فرمایا اللہ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ اللہ فرماتا جڑا رب کو ڈر جائے جڑا اللہ کو ڈر جائے اللہ انہوں اتھو رزق دیندہ جتھو دا تصور بھی نہ ہوئے تقوی اختیار کر جائے متقی بن جائے رب کو ڈر جائے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ اللہ فرماتا ڈر جا تو ڈر کے کرنا کی یہ معافی مانگنی ہے نا توبہ کرنی استغفار کرنی ہے تجھے کر لے استغفار اللہ فرماتا میں تینوں 5 چیزاں دے وانگا پڑھا قرآن بولیا جے سبحان اللہ بڑے گل دے پکے ہو باہر بھی جڑے بیٹھے ہو جب تک میں نہ کہاں سبحان اللہ فرماؤ تسی بول دے ہی نہیں بابا گولا صاحب ماشاءاللہ فیصل آباد سمندری بہت
سماجی اور سیاسی شخصیت میرے دوست نے وہ بھی تشریف لے آئے. قاری صاحب قبلہ ماشاءاللہ میں دیکھ رہے ہیں لاہور تو میرے بڑے پرانے بیلی تشریف لے کے آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں قبول فرمائے. انہوں نے پیغام دیو کہ برا سیالکوٹ والے کی میں حضور دا ذکر سن کے سبحان اللہ فرما دینے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ فرماندہ توبہ کر میں تینوں کی دے وانگا. سنیے قرآن. اللہ نے رجال فرمایا استغفروا ربکم انہو کان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. اللہ فرماندہ استغفروا ربکم جے ایک کرن اپنے رب دی بارگاہ تے توبہ. انہو کان غفارا. فرمایا پھر رب تو انہوں بخشنہار ملے گا. توبہ کر. یرسل السماء علیکم مدرارا. اجڑی بارش نہیں نہ ہو رہی اللہ فرماندہ توبہ کر میں بارش برساواں گا. موسلا دھار بارش. یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال. اللہ فرماتا پھر میں تیری مال نال مدد کروں گا تینوں دولت دیواں گا. وبنین پتر دیواں گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ. اللہ فرماتا میں تینوں باغ دیواں گا پھل دیواں گا. وَأَنْهَارًا. اللہ فرماتا میں تینوں پانی دیاں نہراں بھی دیواں گا. پر کر کی فرمایا توبہ کر استغفار کر. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں تو ہاڈا نبی اوواں جڑا ہر روز 100 مرتبہ توبہ کر دے. حالانکہ نبی نو توبہ دی ضرورت نہیں ہے. نبی کیڑے گناہ کر دینے. نبی تے معصوم عن الخطا ہوں دینے. پھر توبہ کیوں؟ امت نو پتہ لگ جائے کہ نبی نبی ہو کے 100 مرتبہ توبہ کر رہے ہیں میں گناہ گار ہو کے کنی وار کراں. صوفیاء فرما دینے کم از کم ہر انسان نو ہر روز 1100 مرتبہ اللہ دی بارگاہ سے توبہ کرنی چاہیے. استغفار پڑھنی چاہیے. استغفر اللہ پڑھنا چاہیے. پھر بے شک رزق والوں بالکل بے فکر ہو جا. رب دا قرآن چباد ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. تو توبہ کر کے تے وے خونو توبہ دے اتھرو بڑے پسند نے. اے رات رون دی رات. اے رات اتھرو بہاواں دی رات. حدیث باقی جے ہوندہ قیامت دن آوے گا جدو دوزخ بھی بھر جائے گی. دوزخ دی اگ دوزخ جو باہر نکل کے گناہگاراں بر دوڑے گی. تے گناہگاراں نو اگ پکڑن دے واسطے آوے گی. اج سانو تے اگ تو ڈر ہی نہیں لگدا. اسی دوزخ تو ڈر دے آئے نہیں. پر جدو قیامت دن آوے گا دوزخ دی اگ دوزخ جو باہر نکل کے گناہگاراں ول ٹر پوے گی. گناہگار دوڑ لگا دین گے. نبی کریم علیہ السلام اس ویلے سجدے وچ سر رکھ کے عرض کرن گے یا اللہ اے میرے گناہگاراں دا کی بنے گا. اچانک جبریل امین آون گے. نبی کریم دی بارگاہ تے پانی دا پیالہ پیش کرن گے. عرض کرن گے کملی والیا اے اگ تے پانی دا چھٹا مارے آج. میرے نبی پانی دا چھینٹا مارن گے. دوزخ دی اگ واپس دوزخ چلی جائے گی. میرے آقا فرمان گے جبریل اے کیڑا بابرکت پانی ہے جتنا دوزخ دی اگ بھی ڈر دی ہے. جبریل کہن گے کملی والے جڑے تیرے غلام راتاں نو اٹھ کے روندے رہے میں انہاں دے اتھرو کٹھے کردا رہا. آ جڑا تیری اکھ دا اتھرو ہے نا اے رب نو بڑا پسند ہے. میں حدیث پاک وچ پڑھیا مکھی دے سر جتنا یا مکھی دے پر جتنا اتھرو انسان دی اکھ وچوں نکل آوے نا اللہ فرماندا میرا وعدہ ہے او اکھ والا کدے دوزخ وچ نہیں جاوے گا. جدی اکھ وچوں خوف الہی دا ایک اتھرو مکھی دے پر جتنا باہر نکل آوے. میں اگلے دن بھی عرض کی تھی امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرما دینا کہ چراغ ہوئے دیوا ہوئے او دے وچ جڑی بتی ہوندی ہے انہوں اگر پانی نہ گلا کر کے اگ لگائی جاوے تے اگ نہیں لگ دی. چراغ دی بتی پانی نہ گلی ہوئے تے اگ نہیں لگ دی. آپ فرما دینے جے تو بھی اگ تو بچنا نا تے گلا ہو کے جاویں. کدرے اتھرو نال کدرے وضو دے نال گلا ہو کے جاویں جی اگ تو بچنا. گرامی قدر حضرات اے توبہ دی رات اے استغفار پڑھن دی رات اپنے گناہاں تو شرمندہ ہومت دی رات. توبہ دا معنی ہے شرمندہ ہو جانا.
توبہ دیا 3 شرطاں نے. پہلے تے اپنے گناہاں تے شرمندہ ہو جا. اور صرف شرمندگی دا نہ ہی توبہ نہیں، توبۃ النصوح، پکی توبہ. او دی دوسری نشانی اے وے کہ توبہ تے پہلے تے گناہاں تے پچھلے تے ہو جائے شرمندہ. تے یہ بھی نہیں کہ توبہ کر کے پھر گناہ کری جائے. نہیں نہیں نہیں، توبہ دا مطلب اے وے کہ پہلے شرمندہ ہوئے پھر گناہ چھوڑ دے وے، بالکل گناہ بھی چھوڑ دے وے. اور تیسرا انہاں گناہاں تو ہمیشہ بچدا رہے. اے نہیں کہ ایک بار توبہ کی تھی. مجھے یہ بھی سن لو، یہ یہ مطلب نہیں بعد دفعہ انسان دے دل میں شیطان وسوسہ ڈال دے کہ کل توبہ کی تھی پھر گناہ کر لیا، اج پھر گناہ کر لیا تے ہون کیڑا منہ لے کے جانے، کیویں توبہ کرن جاویں گا؟ اللہ دی بارگاہ وچ تینوں شرم نہیں آندی؟ اللہ فرماتا کدھر شیطان دے آکھے لگ کے میرا بوا نہ چھڑ دے می، گناہ ہو جائے نا پھر آ جا، توبہ کر، پھر ہو جائے پھر آ جا، پھر ہو جائے پھر آ جا، پھر ہو جائے پھر آ جا. اللہ فرماندا جے تیری گناہ دی عادت ہو گئی ہے، ساڈی بھی معافی دی عادت ہو گئی ہے. تو آ جایا کر، بس آ جایا کر، توبہ کر لے، معافی مانگ. گناہ کر کے اکڑ جانا شیطان دا طریقہ ہے، گناہ کر کے توبہ کرنا اے آدم دا طریقہ ہے. اللہ فرماندا تو آدم دی اولاد توبہ کر، شیطان نہ بن، اکڑی نہ. گناہ ہو جائے انسان دی سرشتے او دی فطرت چ گناہ کر لیندا ہے. میرے نبی نے فرمایا بہترین گناہگار او وے جڑا توبہ کر لوے. سرکار فرماندے نے جدو توبہ کر لوے پھر التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. سرکار نے فرمایا او انج سمجھے جی میں گناہ کیتا ہی نہیں. اور تیرے میرے واسطے تے سرکار نے کام ہی سوکھا کر دیتا نا. بنی اسرائیل نے گناہ کی تھی، اللہ دی بارگاہ جرد کی تھی، اللہ معافی دے. اللہ نے ارشاد فرمایا جب معافی نہیں ملنی، پروردگار نے فرمایا فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. اللہ نے فرمایا جنہیں معافی لانی ہے وہ اپنے آپ نو قتل کرے، اپنے آپ نو قتل کرے. 70,000 بنی اسرائیل والے آؤ ایک دن دے اندر اپنے آپ نو قتل کر لے آؤ، ایک دوجے نو قتل کیتا. اللہ فرمایا توبہ دی قبول ہے جڑا اپنے آپ نو قتل کرے. جدو ساڈی باری آئی فرمایا قتل نہیں کرنا، گناہ ظاہر کریں، معافی چھپ کے منگلا، معاف کر دے. جبریل امین فرماندے نے کہ رات میں سدرت پہ بیٹھا، اچانک اللہ دی آواز آئی لبیک یا عبدی، میرے بندے میں حاضر ہاں. جبریل فرماندے نے میں پوری کائنات وچ نگاہ دوڑا کے ویکھی، کوئی مسجد کسے مقام تے بھی اللہ نے اس ویلے اللہ نے کوئی بندہ یاد نہیں سی کر رہا. عرض کیتی یا اللہ تینوں پکاریا بھی کسے نے نہیں تے جواب کیوں دے رہے ہو؟ اللہ نے فرمایا جبریل سمندر دے کنارے، ہندوستان دے علاقے دے اندر سمندر دے کنارے ایک مندر ہی چلا جاؤ. جبریل فرماندے نے میں مندر دے اندر گیا، اتھے ایک مندر دا پجاری، بتاں دا پجاری بیٹھا ہے. اللہ فرمایا میں انہوں جواب دیتا ہے، انہوں 70 سال گزر گئے نے اپنے بت دے سامنے بیٹھ کے پیا کہندا ہے یا سنمی یا سنمی یا سنمی، اے میرے بت، اے میرے بت، اے میرے بت. اللہ نے فرمایا اج یا سنمی پڑھ دیاں اے دی اکھ لگ گئی تے نیند دے وچ او دے لباں چوں نکل گیا یا سمدی. فرمایا اللہ سمد میرا نام ہے، انہیں یا سمدی آکھیا تے میں انہوں جواب دیتا ہے. عرض کیتی یا اللہ 70 سال پتنوں پکار دا رہا اج پلکھے نال تینوں پکارے آئے. اللہ فرمایا 70 سال پتنوں پکارے او نہیں بولیا، ایک باری مینوں پکارے آئے میں بھی نہ بولا تے پت وچ میرے چ فرق کی رہ. فرمایا بت چ تے میرے چ فرق کی ہے جے میں بھی نہ بولا. ایڈا کریم رب، ایڈا کریم. اب بچہ گھروں دوڑ جائے نا مدرسے چو، اللہ نہ کرے دوڑ جاوے تے ماں باپ
فیس بک تے اشتہار دیندے نے، اخبار تے اشتہار دیندے نے، کیبل تے چلوا دیندے نے کہ آ بچہ ہے، آ تصویر ہے، آ نام ہے، اس کلر دے کپڑے پائے نے، تے جے کسے نو ملے تے اس فون نمبر تے اس ایڈریس تے چھوڑ جاوے یا سانو فون کرے اسی لے جاواں گے۔ تے جے بچہ آپ پڑھے تے گھر آ جائے، ابو کہندے نے آ جا میں کچھ نہیں کہندا، گھر آ جا میں کچھ نہیں کہندا۔ اللہ نے بھی قرآن چ اشتہار دیتا ہے نا، اللہ فرماتا ہے یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، اللہ فرماتا ہے اے انسان، اے اپنے کریم رب تو دوڑ جان والیا، آجا میں کچھ نہیں کہندا، آجا ما غرک بربک الکریم، اے انسان اپنے کریم رب تو دوڑ جان والیا، آجا میں کچھ نہیں کہندا، آجا بس تو واپس آجا، لوٹا توبہ کر جا۔ نوجوانوں میری ملت دیو، نوجوانوں اے رات آ رہی توبہ دی رات، خاص کر کے انہاں واسطے جڑے نوجوان نے در جوانی توبہ کردن شیوائے پیمبری، جوانی چ توبہ کرنا پیغمبران دا کام ہے، وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار، جدو بڑھا ہو جائے نا بھیڑیا بگیاڑ تے وہ کہندا میں شکار کردہ نہیں، اصل چ کردہ نہیں، تیرے کو ہوندا نہیں، مزہ تے ادو سی جدو شکار کر سکدا سا ادو چھوڑ دا، جوانی چ توبہ کر جدو گناہ کر سکنا ہے، بڑھے بارے دی توبہ بھی قبول ہے، پر جوانی دی توبہ دیاں کیا باتا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا جڑا نوجوان توبہ کرے، اللہ نو او جوان اتنا پسند ہے، قیامت نو خدا دے عرش دے سائے تھلے جگہ دیتی جاوے گی۔ میں آسان کر کے عرض کرا تسی کسی دی شادی تے ٹر جاؤ، میرج حال چ اسٹیج تے تو انو سامنے بٹھایا جاوے، کسی محفل چ چلے جاؤ، ہر بندے دی تمنا ہو دی ہے میں اسٹیج تے سامنے بیٹھا، میں نے پروٹوکول ملے۔ اس نوجوان دی قیامت نو کی شان ہوئے گی جتھے نبیان دا سٹیج لگا ہوئے گا نا عرش دے نیچے انہوں اوتھے بٹھایا جاوے گا، جنہوں سٹیج تے قیامت دے نبیان دے قریب بٹھایا جاوے عرش دے نیچے، او دا پروٹوکول کیسا ہوئے گا۔ اور میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ نو او بڑھا بندہ بڑا ہی برا لگ دے جڑا بڑھے وارے بھی گناہ کرے، بڑھے وارے بھی گناہ کرے۔ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے ہڈیاں کمبن، ہڈیاں کمبن تے گوڑے کھڑکن، تے اڑ گیا لک تیرا اجے بھی بدیوں باز نیاں میں جیوے مرد دلیرا، بڑھا ہو گیا ہڈیاں کمب دیاں گوڑے کھڑ گئے لک تیرا جھک گیا، اجے بھی بدیوں باز نیاں میں جیوے مرد دلیرا، تیری ایڈی دلیری کہ اجے بھی بال چٹے ہو گئے تیرا گناہ چھوڑنو جی نہیں پیا کردہ۔ بڑا ہی برا لگتا ہے رب نو او بڑھا بندہ جڑا بڑھے بارے بھی گناہ کرے تے توبہ نہ کرے، تے بڑا ہی پسند ہے جوان جڑا جوانی کی توبہ کر جاوے، جوانی کی معافی مانگ جائے۔ ارامی قدر حضرات رب نو نوجوان بڑا پسند جڑا توبہ کرے، اے رات توبہ دی رات۔ اللہ نے جدو آدم نو بنا کے فرمایا سجدہ کرو، شیطان اکڑ گیا، اللہ نے فرمایا سجدہ نہیں کرتا، کہنے لگا میں نہیں کرنا ہوں، اللہ نے فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم وإن علیک اللعنۃ الی یوم الدین، پروردگار نے فرمایا لعنتیا نکل جا میری بارگاہ چ۔ شیطان مڑ مڑ آدم ویکھ دے، اللہ نے واپس بلا کے فرمایا آدم کی ویکھنا ہے، کہنے لگا یا اللہ میری وجہ تو میری ہزاراں سال دی عبادت ضائع ہو گئی، میں آدم کو بدلہ لینا ہے۔ اللہ فرما کیویں بدلہ لویں گا؟ کہنے لگا یا اللہ جنہوں تیری عزت دی قسم میں بدلہ لینا ہے۔ اللہ فرما کیویں بدلہ لویں گا؟ کہنے لگا لا اغوی اللہم اجمعین، کہنے لگا میں آدم دی اولاد کو بدلہ لواں گا۔
انہاں نو تیرے کولوں اغوا کر کے دور لے جاواں گا جب تک انہاں دے جسماں چ جان رہے گی میں انہاں کولوں گناہ کراواں گا تیری بارگاہ چ جھک نہیں دیواں گا پھر قیامت نو تو آپ انہاں نو دوزخ وچ سٹے گا میرا بدلہ پورا ہو جائے گا اللہ فرمایا لعنتیا ٹھہر جاؤ فرمایا جے تو میری قسم اٹھائی ہے فرمایا مینوں بھی اپنی عزت کی قسم ہے ساری زندگی تیرے آنکھیں لگدا رہے جدوں آخری ویلا آیا آنکھ وچ اتھرو آ گیا عزت کی قسم ہے معاف کر دے جڑا توبہ کرے سانو ڈر نہیں نہ لگدا اسی غافل ہو گئے سانو انج لگدا لوگا مر جانے میں تے نہیں نہ مرنا سانو ایک خیال آتا ہے میں مر گیا تے اجے تے بچے چھوٹے نے کی بنے گا میرا کاروبار میں اجے تے میں کاروبار نواں شروع کیتا ہے میں اجے تے نہیں نہ مرنا اجے تے بڑے کام کرنے والے نے قبرستان تک چکر لگا کے آؤ تھے لکھاں لیٹے نے جنہاں نو لگدا سی میں مرنا ہی نہیں انہوں نے بھی یہ لگدا سی میں نہیں مرنا میں اجے مر سکتا ہی نہیں اجے تے کام ہی بڑے کر میرے بغیر تے دنیا نہیں نہ چل سکتی انہوں دا بھی ایک خیال سی میں نہیں مرنا ایک دن اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام رستے چ جا رہے تے راہ وچ ایک اونٹ مست ہو گیا اونٹ اتنی مستی کہ کسی نو قریب نہیں آواں دے رہا کسی نو کٹ دے کسی نو مار دے لوگ دور دور کھڑے نے اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزرے لوگا آکھیا حضور تسی قریب نہ جایا جی اونٹ اس ویلے مست ہو گیا ہے مستے آئے حضور دے قریب نہ جائے نقصان دے گا آپ دے قریب چلے گئے قریب جا کے نہ تے آپ نے اونٹ دے کانے چ کوئی گل کی تھی کوئی سرگوشی کی تھی اونٹ چپ کر کے بیٹھ گیا لوگ گزرنے لگ پہ کسی عرض کی تھی حضور دے کانے چ آکھیا کیجئے فرمایا میں بس انہوں اینا ہی آکھیا ہے تینوں موت یاد نہیں تینوں موت یاد نہیں انسان بھی جدو حسد ہے نا زور لگا کے کہہ کر لگا دے تے اسرائیلوں دے چہرے والے ویکھ کے تے انہوں پوچھ دینے تینوں موت یاد نہیں تینوں موت یاد نہیں بھول گیا موت اللہ فرما رہے کہ موت تیرے سر تے ہر ویلے کوک رہی اللہ فرما دا تو اپنے آپ نو قلعے چ بھی بند کر لے نا قلعے دے اندر بھی موت نو پھر بھی آ جانی ہے موت ہی یاد نہیں ایک دن جبریل آئے تھے میرے نبی کریم نے قریب بٹھا کے فرمایا جبریل تو روز آنا ملن واسطے میں تینوں کدے ہسدا نہیں ویکھیا جب آپ سن کے تڑپ جاؤ گے جبریل عرض کی تھی کملی والے جس دن دی دوزخ بنی ہے اس تو بعد میں کدے ہسیا ہی نہیں اجڑے کہہ کے لگا کے بازارے چا ہسنے نا تینوں اصل چا موت یاد نہیں جی تینوں توبہ دی توفیق نہیں نا میرے تیرا جھکن رب دی بارگاہ چا دل نہیں پیا کردا اصل چا تینوں موت یاد نہیں تیرے دل چا خدا دا خوف نکل گئے موت یاد ہوئے تو کدے انج نہ کرے تینوں لگدا میں نہیں مرنا مولا علی دے چھوٹے بھائی حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دے کہ دن میں نبی پاک نے سفر تے نکلیا حضور نے فرمایا عقیل میں نے پیاس لگی پانی پلا او پہاڑ دے کل جاتے جا کے میرے بلو آکھی کہ محمد کہندے نے پانی دے کیونکہ پانی پتھراں چو نکل دے نا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ اللہ فرماتا پانی پتھنا چو نکل دے نہرہ پتھنا چو نکل دیا نبی کریم نے فرمایا کہ جاؤ تے جا کے اس پہاڑ نو آکھیا جے کہ نبی کریم فرما رہے میں نو پانی پیاس لگی پانی دے حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ فرما دے میں اس پہاڑ دے قریب گیا تے میں جا کے آکھیا کہ او نبی پاک بیٹھے نے تے حضور فرما دے میں نو پانی چاہیے پہاڑ چو آباد کی آئی پہاڑ کہنے لگا کہ جدو نبی کل جاویں میرے بالوں معافی منگی عرض کری کملی والے معافی دے دے انجھتے پانی پتھراں جو نکل دا پر میرے جب پانی کوئی نہیں جنالے نبی نو پیغام دیویں کملی والے اللہ قرآن چا کہندہ ہے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ اللہ نے قرآن چاہے تے نازل کی دی ہے
قیامت نو دوزخ دا بالن انسان تے پتھر بنن گے کہن لگا سونے جدوں دی اے آیت قرآن چ نازل ہوئی نہ اینا رویا پانی مک گیا قرآن چ آیت آئی ہے اللہ فرماندا دوزخ دا بالن انسان تے پتھر ہون گے میں پتھر ہو کے نہ رویا میرے چ پانی مک گیا تے انسان ہو کے روے ہی نہ فکر ہی نہیں غفلت دی زندگی گزاری جا رہے جی میں مرنا ہی نہیں پر آری بلا لوگ جنجوڑ کے فرما دینے دلا غافل نہ ہو یک دم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے دلا غافل نہ ہو یک دم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے اور تیرا نازک بدن پائی جو لیتے سیج پھولوں پر یہ ہوگا ایک دن مردہ اسے کیڑوں نے کھانا ہے دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے نوجوانوں یہ رات توبہ دی رات آ رہی توبہ کرے جے معافی مانگے جے اپنے پچھلے گناہ مدی شرمندہ ہو جایا جے رو کے بس اے یا کہا جے جدو مان جو گئے گناہ گانا جدو مان جو گئے گناہ گارا معافی دے انہوں معافی مانگنے والے بڑے پسند نے نا جدو نوجوان معافی مانگ دے نا اپنے گناہ مدی اللہ فرشتہ نو کٹھا کر کے فرماندہ تو ساں آکھیا سی نا بندہ نہ بناوی یا اللہ بندہ ایک خون رے دیاں تے فساد کرے گا میں یفسد فیہا فیسفک الدماء تو سا آکھیا سی فرشتے ہو فساد کرے گا بندہ نہ بناوی پر میں پھر بھی بنایا نا کیونکہ میں نے پتا سی فساد تھوڑے کرنگے میری یاد بہتے کرنگے او توبہ والے او پھر فرشتیاں تے ناز کردہ اس بلے انسان تے نوجوانوں حضرت عمر فاروق تا دور خلافت ہے ایک نوجوان مدینہ طیبہ دا بڑا حسین نوجوان ایڈا سونا ہے اور تا دروازے پیچھے چھپ کے ادھا رستہ اڑیک دیان 5 ویلے نماز پڑھنا مسجد نبی دے اندر آدھائی حضرت عمر فاروق دے پیچھے نماز پڑھ دائی نوجوانوں حضرت عمر نو دے نال پیار ہو گیا کیونکہ نمازی بھی ہے تقوی والا حسین بھی بڑا ہے حضرت عمر فاروق دی بڑی عزت احترام کر دینے نوجوانوں گلی چو گزر کے مسجد والا رہے آؤ اچانک ایک عورت دی نگاہ دے چہرے تے پہ گئی عورت نے یودا حسن بھاگ گیا عورت نو بلانا چاندی بول دائی نہیں ایک دن عورت اپنی نوکرانی نو کہن لگی اس نوجوان کدے گھر دے اندر لائیا میں اینو اپنے جالے جو پھسا لوا گی نوکرانی ایک دن گلی چ کھڑی ہو گئی کہ نوجوان نماز پڑھنا رہے آؤ عورت کہن لگی ساڑھے گھر وچ مرد کوئی نہیں ذرا ایک وزنی چیز اٹھانی ہے ذرا گھرے آیا جے وہ نوجوان اندر گیا عورت نے کنڈی لگا لئی عورت کہن لگی میں تیرے حسن دی دیوانی ہو گئی وہ نوجوان چیخ مار کے بے ہوش ہو گیا عورت ڈر گئی انہیں اپنی نوکرانی دے نال اٹھا کے انہوں گلی چ رکھ دیتا نوجوان ساری رات ایڑیاں رگڑ رگڑ کے روندا رہا فجر دی نماز پڑھی گئی نوجوانوں دا بڑھا باپ انہوں ڈھونڈدا گلیاں دے اندر آیا دیکھیا پتر گلیاں چ ایڑیاں رگڑ کے پیا روندا ہے بڑھا باپ اپنے پتر نو سہارا دے کے گھر لایا آیا ساری رات نوجوان روندا رہا تے رو کے کہندا ربا میرا حسن کتنے فتنہ نہ بن جائے نہ قیامت نو دوزخ نہ سڑ جاواں رو رو کے عرض کر دے ربا
مینوں معافی دے دے میں گناہ تے نہیں کیتا پر یا اللہ میں دی زندگی کی کرنی ہے جدے تیری نافرمانی ہو جائے رو رو کے معافیاں منگ دے توبہ کر جائے نوجوانوں انہیں آخری چیخ ماری نوجوان دی روح پرواز کر گئی او دے باپ وڈیرے نے رو کے پتر دا جنازہ پڑیا قبر بنا دیتی ادھر 2-3 دیارے گزر گئے حضرت عمر فاروق نے فرمایا آج بڑے دن گزرے منڈا نظری نہیں آندا اسے عرض کی تھی لجپالا او بچہ دے فوت ہو گئے ہیں آپ روندے دی قبر تے آ گئے او دے باپ نے فرمایا میں نے دسیا کیوں نہیں عرض کی تھی حضور میں سوچیا خلیفۃ المسلمین تو آڈے آرام جو کدرے خلل نہ آ جائے آپ دی قبر تے کھلو گئے نالے قرآن دی آیت پڑھی فرمایا والی من خوف مقام ربی ہی جنتان اللہ فرماتا ہے جڑا میرے کلوں ڈر جائے میں 2 جنتان دے واگا قبر جو آواز آئی عمر فاروق میرا رب بڑا ہی سچا دے انہیں میں 2 ہی دتیاں میرا رب بڑا ہی سچا انہیں میں 2 ہی جنتا دیتی ہے انہیں میں 2 ہی دیتی ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد او دے وعدے جھوٹے نہیں ہوندے جیڑا او دے کل ڈر جائے اللہ فرماتا میں 2 جنتا دے مانگا جیڑا توبہ کرے خوف کھا لوے نبی کریم فرماتے ہیں کہ پچھلے زمانے چے کو گناہگار سی او دا آخری ویلا آیا انہیں پترہ نو بلا کے آکھے جدو میں مر جاواں تے مینوں دفن نہ کرے آجے میں بڑے گناہ کیتے نے جدو میں مر جاواں تے میرے جسم نو اگ لگا کے نا تے میری خاک بنا لینا تے اس خاک نو ادھا سمندر چ بہا دینا تے ادھا ہوا چ اڑا دینا نبی کریم فرماتے ہیں جدو مر گیا تے پترہ نے اپنے باپ نو ساڑ کے تے او دی خاک بنا لئی ادھی سمندر چ بہا دیتی ادھی ہوا چ اڑا دیتی اللہ کریم نے او دی خاک نو فرمایا کٹھی ہو جاتے اللہ فرمایا کم بے اذنی اٹھ میرے حکم دے نال دوبارہ انسان بنا کے رب نے سامنے کھڑا کر لیا اللہ فرمایا تیرا ایمان نہیں کہ میں دوبارہ زندہ کر لینا جڑا رب پہلی بار بنا سکتا وہ دوسری بار بھی بنا سکتا اللہ نے ارشاد فرمایا سامنے کھڑا کر کے فرمایا 10 انج کیوں کیتا او دی چیخ نکل گئی تے رو کے کہندا ایسے گلوں تے ڈردا سا کہ جے تو پوچھ لیا انج کیوں کیتا تے کی جواب دیواں گا یا اللہ میں ایسے گلوں تے ڈردا سا کیڑا منہ لا کے رب دی بارگاہ جاواں گا جے رب نے پوچھ لیا کی جواب دیواں گا اللہ فرمایا ڈر گئے ہیں کتے ڈر گیا اللہ فرمایا جا پھر جنت وچ میرا وعدہ جڑا ڈر جائے مانو دوزخ نہیں دیندا جڑا ڈر جائے میں نہیں دیندا دوزخ حبشی آیا میرے نبی دی بارگاہ امام غزالی فرماتے ہیں حبشی آیا آکے نبی کریم نے فرمات کہنے لگا یا رسول اللہ جے میں گناہ کیتا تے معافی مگاں تے رب معافی دے گا حضور فرمایا ہاں وہ بڑا غفور الرحیم معاف کر دے گا او حبشی نہ ٹر پیا او دروازے کول جا کے نا تے مڑ کے پھر آیا تے کہنے لگا جی گناہ کیتے معافی مگاں دے گا تے آپ ہی دسیو جدو میں گناہ کردا سا او ویکھدا سی حضور نے فرمایا ہاں ویکھدا سی انہیں چیخ ہماری زمین تے ڈگیا تے روح پرواز کر گئی یہ نہیں شرمندگی کہ میرا رب میں گناہ کر دیا ویکھدا سی میرا رب ویکھدا سی انہیں شرمندگی انہیں توبہ کہتے ہیں انسان ڈر جائے خوف آ جائے اللہ کو ڈر جائے وہ دے خوف دی وجہ تو دی بارگاہ چ جھک کے کہے کہ رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاندائی جے ویکھا میں عملہ والے کھج نہیں میرے پلے تے جے ویکھا تیری رحمت والے بلے 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 بس اس رات اے پڑھنا ہے کہ یا اللہ میں ڈر گیا خوف آ گیا معافی دے دے گناہ کر بیٹھا شب دمانہ رات برات دمانہ آزادی شب برات جنہوں مغفرت دی رات بھی کیا جاندے لیلۃ مبارکہ بھی کیا جاندے
یعنی کہ حضور علیہ السلام دی امت دی دوزخ تو آزادی دی رات ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید اندر رب تعالیٰ نے سورۃ الدخان اندر ارشاد فرمایا حامیم والکتاب المبین، فرمایا قسم سانو روشن کتاب دی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، فرمایا اس کتاب نو اساں مبارک برکت والی رات وچ نازل فرمایا۔ بعض علماء نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ مبارکہ تو مراد شب قدر ہے، بعض نے فرمایا کہ شب برات ہے۔ اہل علم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر نو اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید اپنے محبوب دے سینہ اقدس تے نازل فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور اس رات شب برات نو اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید نو اپنی بارگاہ اقدس چو لوح محفوظ تے نازل فرمایا۔ پھر لوح محفوظ چو 23 سال دے عرصے چ اللہ نے قرآن مجید نو اپنے محبوب دے سینہ اقدس تے نازل فرمایا۔ شب برات اس طرح سمجھو کہ جی میں پاکستان دی حکومت ہر سال جون دے مہینے پورے پاکستان دا بجٹ پیش کر دی، بجٹ دا مہینہ جون دا مہینہ، پورے سال دے اندر کتنے اخراجات ہون گے اور کتنے سانو وسائل درکار نے، کتنے ساڑے اخراجات نے، اس سارے بجٹ دے بیچ طے کر لے جان دیں۔ شب برات انج سمجھو کہ جی میں پوری کائنات دی بجٹ دی رات ہے، پورے سال دے اندر کس نے کتنا رزق کھانا ہے، کس انسان نے پیدا ہونا ہے، کدی موت ہونی، اس سارا نظام بنا کے اللہ رب العزت فرشتیاں دے سپرد فرما دے دن۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اے بجٹ اللہ کریم اس طرح کہہ لو کہ اپنی ذات اپنی بارگاہ بچوں فرشتیاں تک اللہ کریم شب قدر نو دین دینے اور شب برات نو اللہ کریم اپنی ذاتوں لوح محفوظ تے نازل فرما دین دینے۔ شب برات دے متعلق حدیث پاک چاندہ کہ ام عائشہ صدیقہ عفیفہ عتیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا نے کہ ایک رات میں دیکھیا کہ میری آنکھ کھلی، ادھی رات ویلے میں سرکار نو اپنے حجرے پاک چ نہیں بیکھیا۔ آپ فرما دیا میں گھبرا گئی کہ نبی پاک کدھر گئے؟ فرما دیا میں سرکار نو ڈھونڈ دیں جدو جنت البقیع قبرستان چ گئی تے دیکھا نبی پاک اتھے تشریف فرمانے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جدو ام عائشہ صدیقہ وال ویکھیا تے سرکار نے فرمایا عائشہ تینوں پتہ ہے آج کیڑی رات ہے؟ نہیں یا رسول اللہ، فرمایا آج 15 شعبان ہے، یعنی شعبان دی 15ویں رات ہے، شب برات ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس رات بنی کلب دیاں بکریاں دے والا تو زیادہ گناہگار اللہ دوزخ تو آزاد فرما دیں دے۔ وہ بنی کلب بکریاں دا ایسا قبیلہ جڑا عرب وچ مشہور ہے بکریاں دی وجہ تو جس قبیلے دیاں بکریاں نہ گنیاں جان، اس بکری دے وال نہیں گنے ایک دے جا سکتے تے جدیاں بکریاں ہی نہ گنیاں جا سکتے۔ آج جیڑی درخواست دے گا موقع تے فیصلہ ہونا، اس سے ویلے قبول ہے۔ رب آج کھلی کچہری لگا کے پہلے آسمان پہ آ گئی، اپنی شان دے لائق تے آوازہ دے کے کہہ رہی ہے کوئی منگن والا، کوئی توبہ منگن والا میں توبہ قبول کراں، کوئی اولاد منگن والا میں اولاد دیواں، کوئی پتر منگن والا پتر دیواں، کوئی رزق حلال منگن والا میں عطا کراں، کوئی زندگی منگن والا، خوشیاں منگن والا۔ آج تے کھلی کچہری لگ گئی، آج مانگتے سہی، آج موقع تے سائن ہونے نے تے موقع تے قبولیت ہو۔ آج بھی قبول نہ کراویں تے پھر بدبخت ایدے نال وڈا کون ہو سکتے جڑا آج بھی اپنے رسے رب نو نہ منا سکے۔ قول اندے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلیاں قوماں چ ایک گناہگار سی، ساری زندگی گناہ کردا رہیا، جدو آخری ویلا آیا انہیں اپنے پتروں نو بلا لیا، کہنے لگا میرے پتروں
میں بڑا گناہگار ہاں جدوں میں دنیا تو ٹر جاواں مینوں دفن نہ کرے آج پترا نے پوچھے ابا جی کی کریے کہن لگا مینوں اگ لگا کے جلا دے آج میری خاک بنا کے ادھی ہوا چڑا دے آج ادھی سمندر وچ بہا دے آج رب کتھے میری خاک اکٹھی کرے گا کتھے دوبارہ بنا کے حساب لوے گا نبی کریم نے فرمایا جدوں دنیا تو چلا گیا او دے پترا نے انہوں ساڑ کے خاک بنا دیتا ادھی ہوا چڑا دیتی ادھی خاک سمندر وچ بہا دیتی اللہ نے فرمایا سمندر دی خاک کٹھی کر ہوا نو حکم فرمایا دی خاک کٹھی کر جدوں خاک کٹھی ہو گئی اللہ نے فرمایا کم بھی اذنی اٹھ میرے حکم دے نال اٹھ وہ دوبارہ بندہ بن کے سامنے کھڑا ہو گیا اللہ نے بڑے جلال جو فرمایا دس انج کیوں کی تئی او دی چیخ نکل گئی کہ رو کے کہنے لگا ایسے گلوں ہی تے ڈردا ایسے گلوں ہی تے ڈر کے کیتا کہ جے تو پوچھ لے انج کیوں کیتا ہی تے تینوں کی جواب دے وگا ایسے گلوں ہی تے ڈردا تے تو پوچھ لیا کیوں کیتا ہی اللہ فرمایا ڈر گیا کہنے لگا ڈر گیا فرمایا واقعی ڈر گیا کہنے لگا تیرے کو واقعی ڈر گیا اللہ فرمایا پھر تینوں میرا وعدہ نہیں یاد والی من خاف مقام ربہ جنتان اللہ فرمایا سارے نو ایک جنت دے گا جڑا ڈر جے انہوں دو جنتا دے گا آج انہیں ڈر والے تے خوف والے تے خشیت والے نے دو جنتا دے گا جڑا او دے کل ڈر دے او دے کل ڈر جو نیویں ہو جو اپنے دلہ چ نرمی پیدا کرو برداشت پیدا کرو ایک دوسرے نے برداشت کرنا سیکھ جو کسے دے من دے لفظاں نو بھی برداشت کرنا سیکھ جو آج اللہ کو ڈر جو میری ملت دے نوجوانوں آج خشیت دے نے آج روحن دی رات ہے آج رب نو منامت دی رات ہے ساری زندگی دی راتاں سو کے گزاریاں آج دی رات اے مسجد چل گھر جاؤ نا سویا جے نہ جا کے آج فجر تک آواز آ رہی ہے کوئی منگے آج منگیا جے گھر جا کے مسلح بچھا کے دو چار نفل پڑھ کے نا ترلا کریا جے گناہ دی معافی پچھلی ساری زندگی دے گناہ یاد کر کے رہتے سامنے رکھیا کہ توبہ ایدی بھی توبہ ایدی بھی توبہ میں معافی مانگوں تے جے مانگ لوے معافی تیرے تے میرے نبی نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ حضور نے فرمایا جڑا گناہ کر کے توبہ کر لوے او انج سمجھے جو میں گناہ کیتا ہی نہیں ڈیلیٹ گناہ ہی ڈیلیٹ ہو جائے آج ڈیلیٹ کرا کے اٹھے ہو آج رب نو منا کے اٹھے آجے او تے منن لئی تیار ہے اے ساڈے والو کسر ہے میں تو نگے حدیث پاک سنائی نا حضرت موسیٰ دے دور وچ بارش نہیں ہو رہی تھے قوم آگے موسیٰ کو عرض کی تھی بارش دی دعا کریے آپ لے گئے میدان وچ دعا کی تھی اللہ نے فرمایا دعا قبول ہے پر بارش اجے نہیں آنی یا اللہ کیوں فرمایا اس قوم تے ایک گناہگار نے 70 سال گزر کے گناہ کر دیا او دی گناہوں دی نحوست دی وجہ تو بارش نہیں آ رہی وہ باہر نکل جیسی بارش بھیج دینے اللہ دے نبی اعلان کیتا حضرات ایک ضروری اعلان سنو اللہ فرماتا اس اجتماع ایک گناہگار نے 70 سال گناہ کیتے نے او دے گناہوں دی وجہ تو بارش نہیں آ رہی اللہ فرماتا باہر نکل جائے بارش آ جائے گی راپور والے ہو کیتیاں دا سارے نو پتا ہوندا ہے انہیں جدو اندر جاتی باری تے 70 سال دے پاپ نظری آئے چیخ مار کے رو کے کہنے لگا میرے گناہ وانا تیرا کی بگڑیا دس میرے گناہ تیرا کی بگاڑے آئے رو کے کہنے لگا ربا کنڈیا والے درختوں کنڈے ہی لگ دینے تے پھلا والے نو پھلی لگ دینے میں تے گناہاں دے کنڈے بیج بیٹھا ہوں تو تے رحمت دے پھل لئی جاؤں کہنے لگا یا اللہ جی آج میں باہر نکل گیا قیامت تک دنیا میری اولاد نو میں نے مارنے نے انہاں دا بابا بڑا گناہگار سی کہنے لگا ساری زندگی پردے ہی پاندا رہیا ہے اج بھی پردے پاندے معافی دے پتہ نہیں کیڑے درد نال رویا اچانک بارش آ گئی اللہ دے نبی نے عرض
عرض کی تھی اللہ باہر بھی کوئی نہیں نکلیا بارش بھی آ گئی ہے اللہ نے فرمایا موسیٰ او دی میری صلح ہو گئی ہے عرض کی تھی اللہ منو بندہ بھی کھا دے جن نے تینوں راضی کر لیا ہے اللہ نے فرمایا موسیٰ 70 سال گناہ کردہ رہے ہو نہ کسے نو نہیں بکھایا آج کی میں بکھا دے ماں آج تے ساڑی صلح ہو گئی آج صلح ہو گئی ہے آج صلح ہو گئی بس صلح کر کے جائیو آج مسجد چاہیو نا آج تحیہ کر کے اٹھو آج آسا رب نو منا کے صلح کر کے جانا ہے